السلام علیکم. اچھا، یہ تو بہت ہی یعنی کہ آپ نے اچھا کوشچن پوچھا، اور یہ آنے والوں کے لیے بھی جو ہے یہ کافی فائدہ مند ہوگا. کافی انٹرسٹنگ ہے یہ کوشچن. میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا آسان کر سکوں، تاکہ ایک لیمن کو بھی سمجھ آ سکے اس کی. دیکھیے، ابھی قطر کے اندر جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والے فٹ بال وغیرہ کا. تو اب دیکھیں، جو جنوری کے اندر بیٹھا ہوگا، جو پلاننگ کر رہا تھا قطر وغیرہ جانے کی، تو اس نے کہا یار کہ میں کام کرتا ہوں آج کی تاریخ کے اندر جو ہے نا، جنوری کے اندر میں دسمبر کا ایونٹ بک کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جنوری کے اندر ایئر لائنیں جو دسمبر کی ٹکٹ پرائسز ہوں گی وہ کتنی لوور سائڈ پہ ہوں گی. جو بھی معاملات وغیرہ ہوں گے اس کے، جو آج کی تاریخ میں بیٹھا وہ بکنگ کرا رہا ہے، تو اس کو جو ریٹ آ رہے ہوں گے بڑے ڈفرینٹ قسم کے آ رہے ہوں گے. جبکہ دسمبر ہی کے اندر کھڑا ہو کے ایک بندہ جو بکنگ کرا رہا ہوگا اس کا ریٹ ڈفرینٹ آ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے جنوری میں جو ریٹ آ رہا ہو وہ 1.5 لاکھ کا آ رہا ہو، جب دسمبر میں وہی بندہ اسی ایئر لائن کی اسی سیٹ کی ٹکٹ بک کرائے تو اس کو شاید 2.5-3 لاکھ کی ملے. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جنوری میں بیٹھ کے دسمبر کی بکنگ کرا لے گا. اس کو ایڈوانٹیج کیا ملے گا کہ اینڈ ٹائم کے اوپر اس کی تو پریشانی وغیرہ سے بھی بچ جائے گا، اور اینڈ ٹائم کے اوپر اس کو جو ہے وہ ٹکٹ اس کو سستی پرائس میں مل جائے گی جو دسمبر میں کھڑا ہوا بندہ لے رہا ہے اس کے مقابلے میں. تو آپ نے دیکھا کہ پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو اس نے ایڈوانٹیج کیسا لیا. اب دیکھیں اس کو اسٹاک مارکیٹ کی طرف لے کے آتے ہیں. مجھے چاہیے ہیں 5,000 او جی ڈی سی. ہے مجھے لگتا ہے کہ او جی ڈی سی کا جو شیئر ہے نا وہ بڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے جا کے جو ہے نا یہ 10 روپے 15 روپے اور بڑھ جائے گا یہاں سے. اب پیسے میرے پاس ہے نہیں. صحیح ہے. اور مجھے معلوم بھی ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے. تو میں جاتا ہوں بروکر کے پاس، کو کہتا ہوں یار مجھے جو ہے نا 5,000 او جی ڈی سی چاہیے. تو وہ کہے گا بھائی یہ 100 روپے ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ 5 لاکھ جمع کرا دے. میں نے کہا یار 5 لاکھ تو نہیں ہے. اس نے کہا بھائی کتنے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا 1,00,000 روپے پڑے نا. تو اس نے کہا ایک کام کرو، تم یہ فیوچر کانٹریکٹ پکڑ لو. تم یہ فیوچر کانٹریکٹ لے لو اور یہ 1,00,000 روپے مجھے جمع کرا دو. ٹھیک ہے نا. تو جس تاریخ کو تم بتا رہے ہو کہ بھائی یعنی کہ اگر اس تاریخ تک جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو تمہارا منافع ہو جائے گا. اور اگر یہ نیچے چلا جائے گا تو جب تک تمہارے 1,00,000 روپے ختم نہیں ہوتے یہ پیسے میرے پاس پڑے گا. تمہارے پاس پوری ویلیو کا شیئر بھی آ گیا، تمہارا کام بھی ہو گیا، اور تمہیں تو پکا پتہ ہے کہ یہ جائے گا ہی جائے گا، تو تم اس میں پیسہ بنا لو گے. ٹھیک ہے جی. 10 دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ میرے وہ جو شیئر ہے 10 روپے اوپر چلا گیا. میں نے کبھی بیچ دو. تو میرے پاس 5,000 شیئر تھے. میں نے 10 روپے اوپر بیچا، مجھے 50,000 روپے مل گئے. میں نے اپنے 1,00,000 روپے بھی لے گیا گھر پہ اور 50,000 روپے بھی گنتے ہوئے چلا گیا. یہ ہو گئی ایک ٹرانزیکشن فیوچر کی کمپلیٹ. اب آتے ہیں ہم دوسری ٹرانزیکشن کی طرف. سیم ایک ایسا ہی بندہ مارکیٹ کے اندر آیا. اس نے کبھی زندگی میں خریداری کی ہی نہیں تھی. وہ جب بھی مارتا تھا شارٹ سیل ہی کرتا تھا، شارٹ سیل ہی کرتا تھا. تو اس کے ساتھ دو مسئلے تھے. دو مسئلے کیا تھے کہ اگر وہ ریڈی مارکیٹ میں مارتا ہے کوئی بھی شارٹ سیل، یعنی کہ وہ کہتا ہے یار او جی ڈی سی جو ہے نا مجھے لگتا ہے یہ اگلے 10 دنوں میں نا 20 روپے نیچے گرے گا اگلے 10 دنوں میں. تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اگر وہ شارٹ سیل ریڈی مارکیٹ میں مارے گا تو اس کو شام تک وہ سودا کاٹنا ہی پڑے گا. جبکہ اس کی پریڈکشن تو اگلے 10 دن کی ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ وہ یہاں پہ بھی پھنس گیا. اور دوسرا مسئلہ وہی پیسوں والا. بتائیے کہ اب اس کے پاس پیسوں کی بھی اس کے پاس بھی شارٹیج ہے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ فیوچر مارکیٹ میں جائے گا بروکر کے پاس، اس کو کہے گا کہ بھائی میرے پاس یہ معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیچے جائے گا 10 روپے نیچے. تو وہ کہے گا کہ اچھا بھائی 10 روپے نیچے جائے گا تو اب ہم کیا کریں، اس کا کیا معاملات کر سکتے ہیں. تو کہے گا بھائی کہ مجھے شارٹ مارنے کی اجازت دے دی جائے اور 10 دن کے لیے مارنے کی اجازت دے دی جائے. میں اس کو بھی کانٹریکٹ وانٹریکٹ کے اس پہ نہیں جا رہا ہوں، لیمن لینگویج میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک بندہ سمجھ سکے کہ اچھا یہ کام کوئی ادھر کر سکتا ہے یا ادھر نہیں کر سکتا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں تمہارے کو 30 دن کی الٹا اجازت دیتا. تم 10 دن بولتے ہو میں 30 دن کی اجازت دیتا ہوں. تو لیکن میرے کو کیسے پتہ لگے گا اگر تمہارا لاس ہو گیا اور یہ اوپر چلا گیا تو میں تمہیں کہاں پکڑتا پھروں گا. تو وہ کہے گا یار میرے پاس 1,00,000 روپے پڑا ہوا ہے، تو اگر یہ اوپر بھی چلا گیا 10 روپے اوپر چلا گیا تو میرے 1,00,000 روپے میں 50,000 روپے کاٹ لینا. ٹھیک ہے. اس سے کہا یہ کام ٹھیک ہے، تم 1,00,000 روپے میرے پاس جمع کرا دو. تو اگر یہ اوپر چلا جائے گا تو میں پیسے کاٹ لوں گا، اور نیچے چلا گیا تو تمہارے پیسوں کے ساتھ ملا کے نفع دے دوں گا. تو اب ہوا کیا کہ اس نے بھی آ کے 100 روپے پہ بیچ دیا. سمجھے پہلے والے بندہ تھا خلیل بھائی، اس نے 100 روپے پہ لے لیا یہ سوچ کے کہ اگلے 10 دن میں یہ 10 روپے پر جائے گا. اور اقبال صاحب نے بیچ دیا. تو اب وہ اقبال صاحب نے بھی پیسے رکھوائے ہیں بروکر بھائی 1,00,000 روپے، اور انہوں نے بھی رکھوایا ہوا. تو اب ہوا کیا کہ 10 دن بعد خلیل بھائی جیت گئے. تو وہ جب خلیل بھائی جیتے تو وہ جو 1,00,000 کے اوپر 50,000 روپے وہ جو نفع انہوں نے کمایا نا، وہ اسی اقبال صاحب کے 1,00,000 روپے جو سے بروکر کے پاس ڈپازٹ جمع کرائے ہوئے تھے اسی کا لاس تھا. اب اقبال صاحب آج کی تاریخ میں ڈیٹ سیٹل ہوئی تو اقبال صاحب لے کے گئے 50,000 روپے واپس، کیونکہ انہوں نے بھی 1,00,000 روپے بروکر کے بعد رکھوایا تھا. اور خلیل صاحب لے کے گئے 1,50,000 روپے، کیونکہ انہوں نے 1,00,000 روپے اپنا رکھوایا تھا اور 50,000 روپے اقبال صاحب کا لے کے چلے گئے. تو انہوں نے فیوچر کانٹریکٹ سیٹل کر لیا.
فیوچر کانٹریکٹس کے فائدے پہ بات کریں تو فیوچر کانٹریکٹس کے فائدے میں آپ کو سب سے پہلے تو ملتا ہے آپ کو کہ آپ کو سب سے پہلے ٹائم ڈفرینسز سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں، کہ آپ کو اگر کسی چیز بندے نے شارٹ کرنا ہے تو اس کو ایک دن میں نہیں کاٹنا، اس کے پاس ایک ٹائم لمٹ مل جاتا ہے اس کو کہ بھائی میں اپنے سودے کو یہ 30 دن میں 60 دن میں اس دن میں کاٹ سکتا ہوں، کنورٹ بھی کروا سکتا ہے نا، فیوچر ٹو فیوچر آ کے کنورٹ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے آپ کے پاس، دوسرا ایڈوانٹیج آپ کو فیوچر کانٹریکٹ میں یہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنے 10 لاکھ روپے نہیں جمع کرانے، شاید آپ 2 لاکھ 3 لاکھ سے ہی کام کر سکتے ہو۔ لیوریج کا آپشن وہاں پر آپ کو کھل جاتا ہے، جو ہم 100% منع کرتے ہیں کہ لیوریج صرف اور صرف قبر کا گھر ہے، اس پہ نہیں گھسے کوئی بھی، تو یہ بھی آپشن مل جاتا ہے آپ کو، اور اس پہ شارٹ کا آپشن بھی آپ کے لیے کھل جاتا ہے، تو یہ اس کے ایڈوانٹیج رسک وغیرہ ملتے ہیں۔ لیکن یہی لیوریج آپ کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، کہ یہ لیوریج آپ کا جو ہے وہ منٹوں کے اندر اڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ بہت اسپیکولیٹو ہوتا ہے یہ، تو یہ سارا کا سارا پیسہ جو آپ نے شارٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ مائنس میں فٹافٹ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ بتانے سے رہ گیا، وہ ہے ہیج کا۔ وہ ہیج بھی دیکھیں، اگر میرے پاس 1000 OGDC ہے اور ریڈی میں میرے پاس پڑا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ گرے گا، تو میں کیا کروں کہ فیوچر میں اس کو بیچ سکتا ہوں، تو میں نے فیوچر میں اس کو بیچ دیا، ریڈی میں میرے پاس پڑا ہوا تھا، وہ 20 روپے نیچے گر گیا، تو 20 روپے نیچے گرنے سے میرے کو سب سے بڑا فائدہ اور نقصان کیا ہوا کہ جب وہ میں نے فیوچر میں بیچا تو میں نے جب واپس شارٹ کیا تو مجھے 20,000 روپے کا فائدہ ہو گیا، لیکن ریڈی ڈیلیوری میں میرے کو 20,000 کا لاس ہو گیا، تو واپس کے اندر نل ہو گیا، ہیج ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اس لاس سے بھی بچ گیا۔